کریں تو 2020 میں لہسن کی ایک نئی قسم گارلک G1 NARC گارلک جو تھی اس کو متعارف کروایا گیا. اس وقت تو اس کے کیا فوائد ہیں یا یہ سرمایہ کاری میں مطلب کتنا منافع دے سکتی ہے اگر اس میں سرمایہ کاری کی جائے, اس وقت لوگوں کو شاید علم نہیں تھا, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم اینڈ ود لاٹ آف ریسرچز یہ معلوم ہوا کہ اس کے ہیلتھ بینیفٹس بہت زیادہ ہیں, اس کی شیلف لائف بہت زیادہ ہے. جن لوگوں نے اس میں انویسٹمنٹ کی انہوں نے کروڑوں اربوں روپے انویسٹ کیے, بلکہ ایک ٹائم تو یہ بھی بیچ میں دیکھنے میں آیا کہ اس کا جو منافع تھا اس کو ریئل اسٹیٹ کے منافع کے ساتھ جو تھا وہ کمپیئر کیا جانے لگ گیا. ابھی بھی بہت سے لوگ اس میں انویسٹ کر رہے ہیں, اس کے میڈیکل اور ہیلتھ بینیفٹس بہت زیادہ ہیں. جو لوگ اس میں مزید انویسٹمنٹ کرنے کے خواہش مند ہیں, اس پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے شو میں دعوت دی ہے راجہ محسن علی کو, جو کہ پروگریسو فارمرز ایسوسی ایشن کے نمائندے کی حیثیت سے اس وقت ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں. محسن صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, آپ پریزیڈنٹ ہیں PFA کے, سو آپ نے اپنے تجربے میں یعنی 2020 میں 2020 میں لہسن کی اس قسم کو جب متعارف کروایا گیا, سو اس کے بعد کیا ریولوشن یہ قسم لے کر آئی, اس کے کیا کیا ہیلتھ بینیفٹس تھے, کتنے لوگ اب اس میں بڑے شوق کے ساتھ ذوق کے ساتھ سرمایہ کاری کر رہے ہیں؟ اچھا, سب سے پہلے تو بہت شکریہ. ایک چیز کی کریکشن کر دوں کہ NARC نے 2018 میں یہ فارمر کو دینا شروع کیا. بالکل ٹھیک ہے. تو ہیلتھ بینیفٹس کے حساب سے اگر آپ نیوٹرینٹس ویلیو کو کمپیئر کریں, جو ہمارے پاس ابھی جو اس سے پہلے ایک ورائٹی تھی دیسی گلابی سے, تو یہ 2.4 ٹائمز زیادہ ہے اس کی نیوٹرینٹس ویلیو. جی ٹھیک ہے. تو اور اگر پروڈکشن کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو آپ کمپیئر کریں گے جو پہلے آپ کے پاس ورائٹیز تھے, تو یہ کم سے کم 3 سے 4 گنا زیادہ پروڈکشن آپ کو یہ ورائٹی دیتی ہے. اچھا, 2018 میں اس پہ کام تو ہو رہا تھا, لیکن لوگوں کو ود دا پیسج آف ٹائم اس کی اویئرنیس آنے لگی. 2020 میں ہم نے دیکھا لوگوں کو زیادہ اویئرنیس آئی, اور اب لوگ مزید اس میں انوالومنٹ جو ہے وہ شو کر رہے ہیں. بلکہ خیبر پختونخوا میں ایک شخص نے اس پر بہت سی کاشت کی, پھر اس کو بڑا اچھا ریوارڈ بھی ملا ان دا فارم آف منی, پھر لوگوں نے زیادہ اس میں انویسٹمنٹ کرنے کی خواہش کا اظہار کیا. سو ایسا کیا ہے اس میں کہ لوگ بہت زیادہ اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں؟ کیا پیسہ لوگوں کو اٹریکٹ کر رہا ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ بیسکلی پاکستان کا اوور آل جو گارلک کا ڈیفیسٹ ہے نا وہ 50% ہے, اور وچ از اراؤنڈ 50 to 60 ارب روپے جو کہ آپ امپورٹ کی مد میں پے کر رہے ہیں. تو یہ واحد ورائٹی ہے جو آپ کا امپورٹ کا بل کم کر سکتی ہے. فارمر اس کو بڑی اچھی طرح انڈرسٹینڈ کریں گے کہ جو چیز سیم پروٹوکول کے اوپر, لیٹ سے میں اس سے پہلے والی ورائٹی کی ایگزامپل دوں گا کہ لیٹ سے آپ سیم پروٹوکول سیم محنت کرتے ہیں تو وہ ورائٹی آپ کو 60 سے 70 من پروڈکشن دیتی تھی. یہ ورائٹی آپ کو کم سے کم 250 سے 300 من پروڈکشن دیتی ہے. تو یہ مین اٹریکشن تھی فارمر کے لیے. اس کے اندر بہت سارے ایسے لوگ بھی آگے, کیونکہ سیڈ کی ویلیو بہت زیادہ تھی پچھلے سالوں میں. شروع میں تو سیڈ بہت کم کوانٹٹی میں تھا, 2018-19 کی اگر بات کروں تو 20 میں اتنا سیڈ تھا کہ آپ مارکیٹ میں فارمر کو دے سکتے ہیں. تو شارٹیج, کیونکہ ڈیمانڈ زیادہ کریٹ ہو گئی تھی, تو شارٹیج کی وجہ سے اس کی پرائسز بہت زیادہ ہائی ہو گئی تھی. تو وہ ہائی پرائسز کی وجہ سے انویسٹر کے لیے ایک اٹریکشن بن گئی کہ اس کے اندر انویسٹمنٹ کرے. لیکن الٹیمیٹلی اس نے کوموڈیٹی کی طرف جانا ہے, یہ سیڈ کے بزنس سے نکل کے. تو جو اصل اس کی جگہ ہے وہ کوموڈیٹی ہے, ایکسپورٹ ہو سکتا ہے, یہ ایکسپورٹ کوالٹی کا یہ سیڈ ہے. انڈسٹریل گریڈ کا یہ گارلک ہے, انڈسٹری کے اندر بہت اچھا یوز ہو سکتا ہے. تو اگر ان تینوں چاروں چیزوں کو اگر دیکھیں تو انویسٹر کے لیے ایک بہت بڑی اٹریکشن ہے. اچھا, انویسٹر کے لیے تو ایک بہت بڑی اٹریکشن ہے. ہم نے اس کے کچھ میڈیکل بینیفٹس بھی ڈسکس کیے ہیں, ہیلتھ بینیفٹس بھی, وہ ہم آگے چل کر ان کو میں چاہوں گی ڈیٹیل میں بھی ڈسکس کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر مارکیٹ کی بات کریں تو مارکیٹ میں ہم جاتے ہیں تو ایک چائنا کا لہسن اویلیبل ہے, ایک ہمارے یہاں کا دیسی لہسن اویلیبل ہے. میں نے پرسنلی, میرے اپنے بھی بہت سے جاننے والے ہیں جنہوں نے G1 پر کام بہت کیا, اس کے بعد انہوں نے اس کی کاشت کی, بہت ریونیو جنریٹ کیا, اور ابھی بھی ان کے پاس بہت بڑی تعداد میں انہوں نے اس کو سٹور کیا ہوا ہے, بیکاز اس کی شیلف لائف عام لہسن کی نسبت بہت زیادہ ہے. لیکن یہ مارکیٹ میں عام لوگوں کے لیے اویلیبل ابھی تک کیوں نہیں ہوا, ڈسپائٹ آف ہیونگ سو مچ آف دا کوانٹٹی جو کہ ابھی تک تیار ہو چکی ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. ابھی تک اوور آل ہمارے پاس 2018 سے 2023 تک بمشکل ہمارے پاس 2500 سے 3000 فارمر ہوا ہے.
ٹھیک ہے. تو ابھی تو یہ لیکن ان کی جو کاشت ہے وہ کدھر جا رہی ہے؟ وہ سیڈ کے بعد میں ملٹی پلائی ہو رہا ہے, فارمر ٹو فارمر ابھی ملٹی پلائی ہو رہا ہے. ابھی یہ سیڈ کی سٹیج میں سے گزر رہا ہے. جب یہ سیڈ کی سٹیج سے گزر جائے گا پھر آپ کو مارکیٹ میں اویلیبل ہوگا کھانے کے لیے, کیونکہ ابھی سیڈ کی بعد میں تو اس کا ریٹ بہت زیادہ ہے, تو اس ریٹ میں یہ چائنیز گارلک کو تو کمپیٹ کر نہیں پائے گا. تو ابھی اس کو مزید 2-3 سال ابھی اور لگیں گے, جس بیس پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں 2-3 سال اور لگیں گے, پھر یہ اتنا ملٹی پلائی ہو جائے گا کہ یہ ایز کوموڈٹی مارکیٹ میں آ سکے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا, یعنی کہ اس کو مارکیٹ میں آنے کے لیے ابھی 2 سے 3 سال کا وقت جو ہے وہ درکار ہے. اچھا, ہیلتھ بینیفٹس بھی ہیں, انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اچھا ہے, لیکن غذائیت الٹیمیٹلی ٹیسٹ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. تو غذائیت کے اعتبار سے جیون گارلک کیسا ہے؟ آبویسلی جن لوگوں نے گرو کیا انہوں نے تھوڑا بہت استعمال کر کے دیکھا ہوگا. ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ اب پچھلے 40-50 سالوں سے دیسی گارلک کو اپنے گھر میں یوز کرتے آئے ہیں, تو آپ کے ٹیسٹ برڈز اس ٹیسٹ کے اوپر ڈیولپ ہو چکے ہیں. تو جو یہ ایک نئی گارلک کی ورائٹی آپ ٹرائی کرتے ہیں تو آپ کو سلائٹ چینج تو آئے گا, لیکن اگر ٹیسٹ وائز, کیونکہ ہم لوگوں نے ٹرائی کیا ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ وہ دیسی سے اس کا تھوڑا سا مائلڈ ضرور ہے لیکن ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا ہے. اچھا, ٹیسٹ بہت زیادہ اس کے کمپیریزن میں بہت جی وہ بہت زیادہ. ہم چائنا کے لہسن کی بات کرتے ہیں تو اس کو ہمارے یہاں پر کہا جاتا ہے کہ یہ اس کے چھلکے بہت آسانی سے اتر جاتے ہیں, لیکن یہ ذائقے میں پھوکا ہوتا ہے, اتنا اچھا ذائقہ نہیں ہوتا. سو آپ کیا کہ اور ہمارے یہاں پر جو صحیح خاندانی لوگ کھانے پکانے کے مطلب جہاں پہ کھانے بہت پکتے ہیں, کھانے کے شوقین جو لوگ ہیں, وہ کھانوں میں دیسی لہسن کا استعمال کرتے ہیں, چاہے اس کو چھیلنا یا اس کو بنانا جتنا مرضی مشکل ہو. جب ہم اس کی غذائیت کی بات کرتے ہیں تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ دیسی لہسن سے بہت زیادہ ہے اور یہ اگلے 2 سے 3 سال میں مارکیٹ میں اویلیبل ہوگا. اچھا, اس کی شیلف لائف زیادہ ہونے کی مطلب کیا وجہ ہے؟ کیا اس میں ایسی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے اس کی شیلف لائف اتنی انکریز ہو جاتی ہے؟ اصل میں جو آپ کی دیسی ورائٹی ہے نا, اس کے اندر واٹر کانٹینٹ بہت زیادہ نہیں ہے, کم واٹر کانٹینٹ. ٹھیک ہے. جیون کے اندر واٹر کانٹینٹ زیادہ ہے. اگر آپ نے دیکھا ہو تو ویڈیو میں ناظرین دیکھ لیں گے کہ یہ سائز میں اس سے کافی بڑا ہے. اس کی جو ایک کلوو ہے دیسی گارلک سے اگر آپ کمپیئر کریں گے تو تقریباً اس کے برابر ہے. اور دوسرا جو دیسی گارلک ہے وہ بہت تیزی سے ویٹ لاس کرتا ہے, وہ اپنی شیپ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کھو دیتا ہے. اس کا ایسا نہیں ہے, یہ اب ایک تو انٹیکٹ رہتا ہے, پورا بلب انٹیکٹ رہتا ہے, پلس اس کا جو واٹر کانٹینٹ ہے وہ اس کی شیلف لائف کو انکریز کرتا ہے. اچھا, اس کا سائز نارملی کیسا ہے؟ چائنا کا لہسن تھوڑا بڑا ہوتا ہے, دیسی لہسن کافی چھوٹا ہوتا ہے, یہ سائز کے اعتبار سے کیسا ہے؟ یہ سائز کے اعتبار سے نا چائنیز سے کافی بڑا ہے. آپ اگر چائنیز لہسن سے بھی کافی بڑا ہے. آپ اگر اس کا کمپیریزن کرنا ہے تو یورپ میں ایلیفینٹ گارلک سے کر سکتے ہیں. ایلیفینٹ گارلک اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو ایلیفینٹ کا گارلک کا جو سائز ہے اس کے برابر کا یہ سائز ہے. اور ایلیفینٹ گارلک اگر آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں دیکھیں گے تو اس کا چائنیز گارلک کی نسبتاً اس کا ریٹ زیادہ بھی ہے اور لوگ اس کو زیادہ لائک بھی. اچھا, یہ 2 سے 3 سال بعد جب مارکیٹ میں آئے گا تو عام لوگوں کو اس سے, یعنی کہ اگر ہم لوگ آج اس میں سیگمنٹ بھی کر رہے ہیں تو الٹیمیٹلی انویسٹر کو بھی فائدہ ہونا چاہیے, لیکن عام عوام کو اس سے کتنا فائدہ ہو سکے گا؟ آپ نے کہا غذائیت کے اعتبار سے ہیلتھ بینیفٹس صحیح ہیں, لیکن جب ہم انفلیشن کی بات کرتے ہیں, ہمارے ملک میں اس وقت انفلیشن بہت زیادہ ہے, غریب آدمی کو 2 وقت کی روٹی مشکل سے نصیب ہوتی ہے, لہسن ادرک ان کی بھی قیمتیں کچھ خاص اوکیجنس پر تو بہت ہی زیادہ ہو جاتی ہیں. اس کی پرائس کتنی ہوگی چائنیز اور دیسی لہسن کے کمپیریزن میں؟ چائنیز لہسن تھوڑا سستا ہوتا ہے, دیسی لہسن ہمارا مہنگا ہوتا ہے, یہ پرائس کے اعتبار سے کیسا ہوگا عام لوگوں کے لیے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ چائنیز لہسن یہاں پہ امپورٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر اوبیسلی ایک فریٹ چارجز پڑتے ہیں. آپ کی جب لوکل پروڈکشن ہوگی اس کے اوپر فریٹ چارجز نہیں ہوں گے, تو یہ چائنیز لہسن کی نسبتاً مارکیٹ میں کنزیومر کو ریٹ کم ملے گا. تو اور پلس آپ اگر امپورٹ کا بل ہمارا 60-70 ارب روپے کا ہے, یہ اس کے اندر ایک اچھی خاصی کنٹریبیوشن کرے گا اگلے 2-3 سالوں میں. اب کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ گورنمنٹ اب جا کے تھوڑی سی, میں نے پچھلے لاسٹ 1-2 دنوں میں دیکھا ہے کہ فارمر کو تھوڑے سے انسینٹیو دینے کی طرف آ رہی ہے.
اس ایریا میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جو آج 60 ارب روپے کی آپ امپورٹ کر رہے ہیں وہ اگلے سال 70-80 ارب روپے کی ہوگی, اس سے اگلے سال وہ 100 ارب روپے کے قریب ہو جائے گی. تو اگر لوکل فارمر کو آپ انکریج کریں گے تو وہ آپ کی امپورٹ کے جو بل ہے اس کے اندر وہ اچھی خاصی کنٹریبیوشن کرنے کی وہ رکھتا ہے, صلاحیت رکھتا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارا فارمر تھوڑا سا ایسا ہے کہ وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے, اس کو یہ فگرز نہیں پتہ کہ مارکیٹ کے اندر روم کتنا ہے, اس کو یہ نہیں پتہ کہ 1 ایکڑ پہ اس کے ایکسپینس کتنے آئیں گے, اس کے اگینسٹ اس کو ریونیو کیا جنریٹ ہوگا. تو فارمر کی ایجوکیشن بھی بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ اس کو آئیڈیا ہو, وہ اپنا پورا بزنس پلان ایک بنا کے تو اس بزنس اچھا, یہ جو G1 ہے اس کو کیا سب سیزنز میں اگایا جا سکتا ہے, سردی, گرمی, بہار, خزاں, یا اس کا کوئی خاص موسم ہے؟ ویسے تو یہ سردی کی فصل ہے. پنجاب کے اندر یہ سپٹمبر میں اس کی سوئنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور مئی میں اس کی ہارویسٹنگ ہوتی ہے. یہ تقریباً 7 مہینے اور کچھ دن کی فصل ہوتی ہے. کچھ ایریاز میں تھوڑا سی جلدی ہارویسٹنگ ہو جاتی ہے, کچھ ایریاز میں لیٹ ہارویسٹنگ ہوتی ہے. اپ نارتھ پہ اگر آپ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو تھوڑا سا ارلی بھی لگا لیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اسی طرح آپ سندھ کے ایریاز میں جائیں گے یا ساؤتھ پنجاب میں جائیں گے تو وہاں تھوڑا سا گرمی زیادہ ہوتی ہے تو آپ کو لیٹ لگانا پڑتا ہے. لیکن سیزن یعنی یہ بہت شدید گرمی میں لگنے والا نہیں. اس کا جو ایوریج ٹیمپریچر جو کاؤنٹ کیا جاتا ہے نا وہ 28-30 ڈگری اگر یہ آپ کا ٹیمپریچر ہے تو یہ رائٹ ٹیمپریچر ہے سوئنگ کے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ کیا یہ اس کو آرٹیفیشل طریقے سے اس کا بیج بنایا گیا ہے؟ نہیں, یہ سیڈ ہے. 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک سیڈ ہوتا ہے اور ایک ہائیبریڈ کوئی ورائٹی ہوتی ہے. تو یہ سیڈ ہے, یہ آپ کو دوبارہ لینا نہیں پڑتا. آپ اگر ہائیبریڈ سیڈ لیتے ہیں مارکیٹ میں جیسے ویجیٹیبلز کا تو وہ دوبارہ آپ نیکسٹ سوئنگ کے لیے دوبارہ پرچیز کرتے ہیں اور سو کرتے ہیں. لیکن یہ ایسا نہیں ہے, یہ 1 ٹائم آپ نے سیڈ لینا ہے اور آپ ساری زندگی اس کو ملٹیپلائی کرتے رہیں. یہ آپ کو دوبارہ بالکل ٹھیک ہو گیا. سو ایسے تمام لوگ جو اس بزنس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ کتنے, مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ فی من پیداوار اتنی ہے, فی ایکڑ پیداوار اتنی ہے, سو اس کی پیداواری لاگت کتنی ہے؟ لوگوں کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے جو اس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, میں اسپیشلی ان فارمرز کو جو ابھی انڈیجنس گارلک جو کہ ہماری ایک پرانی ورائٹی ہے دیسی گلابی, اس کی فارمنگ کر رہے ہیں, وہ بھی 50% آپ کی ہماری جو ٹوٹل نیڈ ہے نا اس کا 50% ہے. تو وہ سیم پروٹوکولز کے اوپر یہ آپ کو 3 سے 4 گنا زیادہ پروڈکشن دیتی ہے. تو آپ فارمرز کو یہ چاہیے کہ وہ اس ورائٹی کو چھوڑ کے, وہ بھی NARC کی رجسٹرڈ ورائٹی ہے, یہ بھی NARC کی رجسٹرڈ ورائٹی ہے, لیکن اس کی پروڈکشن بہت کم ہے. تو فارمرز فرٹیلائزر بھی اتنا ہی ڈالتا ہے, وہ سارے پروٹوکول اتنے ہی پورے کرتا ہے, لیکن اس ورائٹی سے وہ پروڈکشن بہت کم لیتا ہے. تو وہ اپنی ورائٹی کو چینج کرے تاکہ اس کو 3-4 گنا ایک پروڈکشن زیادہ آئے تو اور معاوضہ بھی الٹیمیٹلی زیادہ ہوگا. 3-4 گنا. سو اگر آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے, اور گارلک G1 میں بھی آپ انویسٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان آور شو. ویورز, اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا شو اپنے اختتام کو پہنچے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنے نیکسٹ پروگرام میں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.